اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ آج تیسرا رکوع ہے جی سورہ یونس کا 11واں سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لطف اندوز کرتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت سے اس تکلیف کے بعد جو انہیں دی گئی تھی، تو یہ مکر و فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہماری آیتوں سے متعلق۔ فرمائیے کہ اللہ زیادہ تیز ہے اس مکر فریب کی سزا دینے میں۔ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قلم بند کر رہے ہیں وہ فریب جو تم کر رہے ہو۔ اور فرشتے بھی ظاہر بریکٹ ہے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہوں گے ظاہر، اور کو ہم سزا دے رہے ہیں۔ انسان بھی دیتے ہیں بہرحال ایک دوسرے کو، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ صرف فرشتے ہی عذاب لے کے نہیں نازل ہوتے رہے، انسان کو بھی انسان کے لیے عذاب کی صورت نازل کیا جاتا رہتا ہے۔ کبھی بڑے بڑے ظالم جابر لوگوں کو ایک اور ظالم قوم کے خلاف عذاب کے طور پہ نازل کر دیا جاتا ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، تو ان سے فرمائیے کہ اللہ کے مکر سے، اللہ کی چال سے تم تیز نہیں ہو۔ لیکن ظاہر ہے جہاں وہ مکر اللہ آئے نا، تو ہم کہتے ہیں نہ، اللہ تعالیٰ سے مکر اور فریب اپنی منسوخ کرتے کیونکہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ تو ہوگا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن لکھنے والے نے تو لکھا ہے صحیح ہے، آپ اس میں جتنا مرضی اس کو شوگر کوٹنگ کرتے رہے، لکھنے والے تو خود لکھا ہے اپنے بارے میں۔ نیگیٹو پازیٹو تو ہم بنا لیتے ہیں نا ہر چیز کو، ابھی پڑھیں گے آج کے سبق میں بالکل ایسی کی بات۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو سیر کراتا ہے تمہیں خشکی میں اور سمندر میں۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم کشتیوں میں سوار ہو جاتے ہو۔ وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ وہ چلنے لگتی ہے پانی میں مسافروں کو لے کر موافق ہوا کی طرح، اور یہ خوش ہوتے ہیں۔ اچانک آن پکڑتی ہے تند و تیز ہوا انہیں، اور آ لیتی ہے انہیں ہر طرف سے موج، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ گھیر لیے گئے۔ اس وقت بس خالصتاً اللہ کو ہی پکارتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ پھر جب وہ بچا لیتا ہے انہیں تو سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر پڑے گا، لطف اٹھا لو دنیا کی زندگی سے، لوٹ کر تو تمہیں ہماری طرف ہی آنا ہے، اور ہم بتا دیں گے تمہیں جو کرتوت تم کرتے تھے۔ میں جب نوجوانی کی عمر میں تھا، اور کبھی آپ کو لگے کہ جی بڈھے ہی پیدا ہوئے، تو مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آتی کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو درد سے پکارتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہے تو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ بڑی بات ہے، شاید بچپن میں بچوں میں یہ صرف نہیں ہوتی یہ والی۔ بچے جب ٹینشن میں ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب خوش ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الٹا نظام ہوتا ہے بچہ جو، کیونکہ اصل تو بات یہی ہے نا کہ فرحت میں، راحت میں، سکون میں، آرام میں عبادت کی جائے، جو اصل حق بنتا ہے۔ کہ اگر آپ پریشانی تو تکلیف میں گھر گئے ہیں اور پھر اللہ کو یاد کریں، تو پھر تو آپ تو ایک چال بازی کر رہے ہیں اس فتنے سے نکلنے کے لیے جس میں آپ کو پکڑ لیا گیا، بس آپ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں سے لکھا ہوا ہے آج کی سبق کہ تم صرف اس سے نکلنے کے لیے گڑ گڑانا شروع کر دیتے۔ جیسے جیسے عمر پکی ہوتی ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم ایسے ہی، جیسے قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب کوئی فٹیگ سر پہ آ جاتی ہے نا، پھر ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ بس اس سے بچا لے، باقی خیر ہے، باقی تو ہم کر ہی لیں۔ اور جب بچا لیتے ہیں تو پھر آپ تاڑیاں پیٹنے شروع کر دیتے ہیں، اٹھی سیدھی، پھر محبتیں اور نفرتیں یاد آ جاتی ہیں، اور پھر میری محنت کا پھل یاد آ جاتا ہے، اور بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو انسان بالکل ایسا ہی ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور راحت میں اسے چھوڑتا ہے، جبکہ حق اس کا یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔
مصیبت ہو یا پریشانی ہو یا راحت ہو یا سکون ہو یا خوشی ہو یا غم ہو، ایک برابر عبادت کا معیار ہے، ایک جیسا، نہ کم نہ زیادہ. اور اس کو واضح احادیث میں آپ سرکار نے بہت زبردست فرما دیا ہے، جس کو بہت سمجھ لینا چاہیے اگر واقعی زندگی گزارنی ہے. کوئی ایسا بخار نہیں چڑھ جانا چاہیے عبادت کا کہ آج ہم بہت ولنگلی جناب وضو کیا تو سرما تو یہ تو وہ تو 27ویں شب ہے، آج ہم مسجد بھاگ کے جا رہے ہیں، 28ویں شب کو آندے پڑے سو رہے ہیں. بے تکی بات ہے، بے تکی. 27ویں کا اجر کوئی شک نہیں آپ کو مل گیا ہوگا، لیکن جو 28ویں میں حرکت کی ہے اس کو پکڑا جائے گا یا نہیں؟ یا آپ لکھوا کر رہے ہیں کہ 28ویں شب قدر نہیں ہوگی، کیا یہ بھی لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیا یہ لکھا ہے کہ 28ویں شب قدر نہیں ہو سکتی، یا 26ویں نہیں ہو سکتی، یا 24ویں نہیں ہو سکتی، یا 22ویں؟ ہاں صحیح ہے، طاق راتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح ذکر فرمایا، طاق راتوں میں تلاش کرو. اور 27ویں رات کے بارے میں آپ نے قریب کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جب آپ اوور آل دیکھیں گے نا، اوور آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ ساعتوں کی بات کرتے تھے، گھنٹوں کی بات کرتے تھے. یہ بدلتی رہتی ہیں. عبادت کے اوقات بدلتے رہتے ہیں. اب جیسے آپ کے سولر کیلنڈر اور لونر کیلنڈر ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے، سولر اور لونر میں کبھی ایک ساتھ نہیں جڑ ہو جاتے، فرق ہوتا ہے. آپ سردی میں بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ گرمی میں بھی روزہ رکھتے ہیں. اب 24 12 18 20 گھنٹے 24 گھنٹے کا فرق گلوبل چل رہا ہے. ایک طرف 27ویں شب شروع ہو گئی، ایک طرف 26ویں نہیں ختم ہوئی، ایک طرف 27ویں ہے، دوسری طرف 28ویں ہو گئی. 12 18 14 گھنٹے کا چاند کے نکلنے کا فرق ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ انسان اسے ایکسیپٹ کر لیتا. اور اگر آپ سنت نبی دیکھیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جاتی کہ آپ تو سال کے 12 مہینے ہی عبادت کر رہے ہیں، ہر رات ہی شب قدر ہے. آپ اگر ایک بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک بڑا کام، بہت بڑا کام، یہ نہیں مطلب لائف ٹائم اچیومنٹ والا کام ہے، تو آپ کیا ایک انسٹنٹ میں کر لیں گے؟ کہ آپ کے سامنے ایک اپرچونٹی آئی اور آپ کر رہے ہیں، وہ تکا لگ جائے گا؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ ایک بڑی ایجاد کر رہے ہیں، آپ ایک بڑی اچیومنٹ لے کر آ رہے ہیں، پیچھے اس کی بہت بڑی محنت ہوگی، بہت بڑی بیس ہوگی، اس کی بہت ٹھوکر بہت مار کھائی ہوگی، تب رزلٹ آ جائے گا. لائف ٹائم ایک ہی اچیومنٹ انسان کو میجر ملتی ہے. 27ویں شب مل جائے تو سمجھ لو لائف ٹائم اچیومنٹ ہے. اس کے بعد پھر بات کیا رہے گی؟ اتنی ہی محنت پیچھے چاہیے، اتنی ہی. لائف ٹائم اس کی حضوری میں لگا رہا ہے نا، رات دن کوئی رات اس نے مس نہیں کی. وہ شب بیداری کا حق جانتا ہے، وہ جانتا ہے عبادت کیسے کرنی ہے. ورنہ پھر مختلف XYZ ٹیلی ویژن کھل جائیں گے، کچھ کپڑے پہنے ہوں گے اور کچھ نے کپڑے اتارے ہوں گے، اور کچھ نے ضرورت سے زیادہ کپڑے پہنے ہوں گے، اور وہ اپنی اپنی نوافل بتا رہے ہوں گے. 27 شب کے نوافل، اس میں یہ نفل پڑھنے سے یہ اجر ملتا ہے، فلانے حاجی مولوی نے یہ لکھ دیا تھا. وہ حاجی مولوی نے اس لیے لکھ دیا تھا کہ بھائی جان تو پڑھتے ہی نہیں ہو نا، تو انہوں نے کہا چلو بہانہ تو ملے. اب جیسے ہم اگر بیٹھتے ہیں شب بیداری کرتے ہیں تو ہم دائرہ دیکھیں گے کیا کریں. ہمیں شوق تھا نا رات کو شب بیداری کا شوق شروع میں، تو اکثر ہم وہ ولی اللہ بننے کے چکر میں تھے بچپن میں. تو اب ہم ایک تسبیح درود شریف کی یا پڑھ لی، ایک تو نہیں 2 3 4 5 پڑھ لی. اب نیند آنا شروع ہو گئی، یار رات تو بھی بہت باقی ہے، ابھی تو 12:30 ہوئے. اور سنا ہے کہ اصل قبولیت کا وقت تو 2:30 3 بجے، تو گارنٹی ہے بھائی جان اس وقت تک تو ہم کچھ نہیں جاگ ہی نہیں سکتے، سو جائیں گے. تو ہم کوئی کام ڈھونڈتے تھے ایکسٹرا، کوئی نئی عبادت بتائے. کوئی بڑے بیٹھے ہوتے تھے ہمارے، وہ کمیونٹی میں ایسے بڑے بیٹھے ہوتے تھے، بڑے پیارے اچھے دلارے، وہ بھی انتظار میں. تو کہتے تھے کہ جی نفل پڑھ لو، کوئی کہتا تھا سپارہ پڑھ لو، کوئی کہتا سورہ یاسین پڑھ لو. ہم وہ شروع کر دیتے جسٹ ٹو پاس ٹائم. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ہم 2:30 3 بجے تک، جو قبولیت تو ٹھیک ٹائم شروع ہونے والا ہے، جب صحیح رات 2 بجے جب ٹرن کے نیند آئے گی، جب تہجد کا صحیح ٹائم تب ہی ہوگا. کمال ایسی تھا. تو بہرحال انسان ایسا ہی گنتیاں کرتا ہے اور عجیب اور نتیجے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال سال کے 12 مہینے، دن اور رات، ہر 24 گھنٹے
اللہ کی عبادت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح صحیح احادیث میں، بخاری اور مسلم دونوں میں کئی بار، میرا خیال ہے کم سے کم 100 حدیث ہے اس کے اوپر، باب الصلاۃ سے ریلیٹڈ بھی، باب الصیام سے ریلیٹڈ بھی، کہ آپ روزہ رکھتے تو کیسے رکھتے، آپ جناب نماز پڑھتے تو کیسے پڑھتے. اور حضور سیدہ عائشہ صدیقہ کی واضح بڑی بڑی زبردست حدیث اس پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ایک بار جو عبادت کر لیتے تو ہمیشہ کرتے تھے، بررہ، ہمیشہ. یہ نہیں کہ آج جو عبادت کی کل نہیں کریں گے، بالکل ایسا نہیں. آپ کی یہ آپ کا انداز رہا ہے، ہمیشہ آپ کی سنت رہی ہے کہ آپ نے جو عبادت کی ہے اگلے دن پھر کی ہے، چاہے لاجک تھی یا نہیں تھی. جس کی واضح حدیثوں میں بڑی واضح مثال ہے کہ آپ نے ایک بار عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز سنت ادا کروائی، عصر کی نماز کے بعد، جبکہ صحابہ کرام کو یہ بالکل بتایا جاتا تھا کہ عصر سے مغرب کے بیچ اور کوئی نماز نہیں ہے. آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے آج کوئی نئی نماز پڑھی؟ آپ نے فرمایا نئی نماز نہیں پڑھی، میری 2 رکعت رہتی تھی ظہر کی اور مہمان آ گئے تھے اور میں پڑھ نہیں سکا تو میں وہ پڑھ رہا، پڑھ لی جناب، ٹھیک ہو گیا. اگلے دن آپ نے ظہر کی نماز مکمل پڑھی، صحابہ کرام ساتھ تھے، آپ نے دیکھا کہ پوری نماز پڑھی. عصر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز کے بعد آپ نے پھر نیت باندھی، صحابہ کرام بھی اکٹھے ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے آج کون سی نماز پڑھی؟ آپ نے فرمایا کہ کل جو پڑھی تھی، اب تو میں ہمیشہ ہی پڑھوں گا. صحابہ کرام نے بالکل واضح جو میرے اور آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ جی کیا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، کیا ہم بھی پڑھیں؟ ہمیں تو منع کیا ہوا ہے کہ جی عصر اور مغرب کے بیچ کوئی اور نماز نہیں. تو سیدنا فاروق اعظم نے بالکل آگے بڑھ کر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ کے رسول کا مرتبہ کچھ اور ہے، میرے اور تمہارے لیے جو بات ہے وہ وہی ہے جو آپ کا فرمان ایک پبلک کیا جا چکا، پبلک میں جو فرمایا آپ نے کہ عصر اور مغرب کے دوران صرف وہی اسی دن کی عصر کی نماز ہی ہے. وجہ سے کیونکہ سہولت دی جاتی ہے، اس کے اندر سہولت، اس وقت نوافل نہیں پڑھے جاتے. یہ وقت ہی ایسا ہے کہ آپ کلوز ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، بزنس، اپنا کاروبار، کام، گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اندھیرا چھانے والا ہے. اگر وہاں پہ بیچ میں کچھ نوافل یا نمازوں کا اہتمام کر لیا جائے تو مالک تو کر لے گا، حاجی صاحب، اس کے ملازم تو گالیاں دے رہے ہوں گے کہ جی گھر جانے کا ٹائم ہے، اس کی نمازیں نہیں مکتی. پیچھے بڑی واضح لاجکس ہیں کہ آپ مغرب پہنچے اور مغرب کے ٹائم بعد جتنی مرضی کر لینا بھائی، یہ چھٹی کا وقت ہو گیا، واپس جا رہی ہے، دکانیں مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں. یہ 2 طرح کاروبار کا ذکر ہے، 2 طرح ہی کیا جاتا ہے کاروبار، کہ ایک تو ظہر کی نماز تک جو صحیح اقرب طریقہ ہے خاص، اور کچھ جناب بیچارے جو پھنسے پڑے تھے، جو کسی کے ساتھ جوائنٹ تھے کسی کاروبار کام میں، تو وہ مغرب کی نماز تک کرتے تھے. ہماری طرح نہیں تھے کہ مغرب کی نماز کے بعد ہی کام شروع ہوگا، عشاء کے بعد 2-3 بجے تک دکانیں کھلیں ہوگا. بہرحال کیڑا کوئی شرعی مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک جو واضح بات بتا رہا ہوں سنت سے، وہ ایسے کہ ہر چیز کی ایک پیچھے واضح مضبوط لاجک ہے عام آدمی کے فائدے کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہ دکھ اور نہ راحت، کوئی تخصیص نہیں ہے آپ کی عبادت اور آپ کی حضوری میں، بلکہ آرام کے دنوں میں، سکون کے دنوں میں، جنگ بندی کے دنوں میں آپ نے عبادت زیادہ کی ہے، جو کہ اصل طریقہ ہے، جو اصل طریقہ ہے کہ آپ سکون کی حالت میں نماز زیادہ ادا کریں. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. پھر جب وہ بچا لیتا ہے انہیں تو وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق. تو اے لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر پڑے گا، اٹھا لو فائدہ، اٹھا لو مزہ دنیا کی زندگی کا، پھر لوٹ کر تمہیں ہماری طرف آنا ہے، ہم تمہیں آگاہ کریں گے تم کیا کیا کام کرتے تھے. اس میں کئی سوال ہیں، اس میں کئی باتیں، اس میں کئی لاجکس ہیں. بڑا واضح سا ایک سوال ایک عام آدمی کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو نعمتیں دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے یا کوئی اور دیتا ہے؟ اگر اس دنیا میں نعمت مل گئی ہے تو آخرت میں اس کے اجر کو کاٹنے کی کیوں بات کی جاتی ہے بار بار کہ آخرت میں پھر تمہارا کوئی حصہ ہے؟ قرآن شریف میں کیا لکھا ہے؟ کچھ لوگ ہیں دنیا کا ہی بھلا مانگتے ہیں تو دنیا کا بھلا ہم انہیں دے دیتے ہیں، تو یاد رکھو کہ آخرت کا اجر انہیں کوئی نہیں ملے گا. آخرت تو پھر ہم سے مت مانگے، کیونکہ ہم تو اس بیلنس میں رکھیں گے جس بیلنس میں تمہارا فائدہ ہے. تم اس سے زیادہ مانگتے ہو،
تو بس پھر تمہارا معاملہ ادھر سے ختم کر دیا جائے گا دوسری سائڈ سے. ہاں بندگان خدا کا پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دونوں ہی مانگو. اب جب دونوں مانگیں گے تو بیلنس آ جائے گا. لائف ٹائم آپ کا رزق کتنا رکھا گیا، آپ کے اوپر راحت کتنی نازل کی گئی ہے، ہر آدمی کی کیٹیگری کے حساب سے اس کا راحت سکون آرام. اتنی تکلیفیں پریشانیاں ہیں، ایک لکھا ہوا کام ہے، ایک ڈیسائیڈڈ اس کی مشین کے حساب سے، جیسی مشین اللہ تعالیٰ نے اس کی بنائی ہے ویسے. اب اگر وہ اس کے اندر زیادہ کنزیوم کر لیتا ہے بیفور ٹائم، وقت سے پہلے زیادہ منفعت دے لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آگے کا اس کا کھاتا ختم ہے. ایک لمٹ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ رکھی اس وجہ سے کہ انسان کی مشین کی کیپیسٹی جتنی ہے اتنی رکھی. ہر ایک کی مشین کی کیپیسٹی الگ ہے. اب ہر آدمی تو صحبت نہیں اٹھا سکتا. کتنی صحبت اٹھا سکتا ہے ایک آدمی کی لمٹ ہے. کچھ ہیں جو ایک ہلکا سا ہاتھ پڑتا نظر آئے تو وہ دب جاتے ہیں، اور کچھ ہیں جو لڑ پڑتے ہیں گولی تلوار کے، آگے کچھ نہیں ہوتا مسئلہ. وہ ان کا ایک نظام ہے، ان کی برداشت زیادہ ہے. خواتین کی برداشت بہت زیادہ ہے مردوں کی برداشت کے مقابلے میں. ویسے تو ہم الٹا کہتے ہیں نا، لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو پتہ چلے گا خواتین کی برداشت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ، کئی چیزوں میں. ان کا اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، اسٹیمنا. میں اکثر وہ اسکول میں بھی بچوں کے ساتھ نا گپ شپ مار رہا تھا، بچیاں بیٹھی تو ایک دو بچیاں لیٹ آئیں. میں کہ کیا کہ وہ برتن دھو رہی تھی. میں کہا سالا انسان مرد جو ہے وہ اگر ایک ہی اس ایک آئٹم پہ کمپیریزن کر لینا مرد اور عورت کا، برتن دھونے پہ یا کپڑے دھونے پہ، تو مرد کی اوقات کتے برابر بھی نہیں ہے عورت کے مقابلے، کتے برابر بھی نہیں ہے. جتنی مرتبہ عورت نے برتن دھوئے ہیں نا تمہارے گندے میلے، مرد نے نہیں دھوئے، بس اس کی اوقات زیرو پہنچ جاتی ہے، زیرو سے نیچے پہنچ جاتی ہے. باہر کہیں اور بات چلی جائے گی. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی اور زمین میں. تو پڑھ چکے آپ کو اس پر، ٹھیک ہے جی. یہ ہاں ٹھیک ہے. اگلا ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. بڑی خوفناک صورت، بڑی خوفناک آیت ہے، بڑی خوفناک، پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ایسا جو ہے یہ بڑی سخت آزمائش کی بات ہے. دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم بارش بھیجتے ہیں آسمان سے اور گھنی ہو کر اگاتی ہے کھیتی زمین میں، انسان بھی اس سے کھائے اور جانور بھی کھائے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، جب خوب چوبن اٹھا لیتی ہے، خوب اپنے زیب زینت بنا لیتی ہے زمین، اور بالکل ایسے کہ فصل تیار ہو گئی، پکے، انسان سمجھتا ہے کہ اب میری فصل کا جو پھل ہے محنت کا سامنے آ گیا، اب میں اس پہ قدرت رکھتا ہوں. اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس. تو اچانک اس پر ہمارا حکم آن پڑے، اور دن کو یا رات کو، اور ہم نے کاٹ کر رکھ دیا ہو اسے گویا وہ کل یہاں تھی ہی نہیں. ساری محنت ہم ایسے ہی اڑا کر لے بنایا. اب اس میں نیکی بدی کا ذکر نہیں ہے، اس میں نیکی بدی کا ذکر نہیں ہے کہ ہم گناہوں کی سزا ایسے دیتے. کہیں ایک جگہ ایسے بھی قرآن شریف میں ایک جگہ ایک مثال میں ایسے ہے، اس جگہ بنیادی طور پہ نیکی اور بدی کی اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار فرماتا ہے. تمہارے اختیار سے جب چاہے لے لیں، جب چاہے تمہیں دے دیں. میں وہ آپ کو پچھلی محفل میں بھی شاید بات ہوئی، ویڈیو شاید سنی ہو آپ نے، وہ ایک بہت اچھا بہترین سائنٹسٹ ہے نیل ڈیگراس، سنا ہے آپ نے اس کو؟ بہت عالی شان، وہ بلیک ہے اور بڑی ریسرچ ہے، فزسٹ ہے، اصل میں فزکس کا سائنسدان زیادہ تر، اور ستاروں کے علوم، اور بڑا شاندار آدمی. تو وہ بہت ہی کمال. اب وہ ریسرچ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ ظاہر ہے لادین ہوتے ہیں زیادہ تر ایسے، کیونکہ وہ کائنات اور کاسموس اور گریوٹی اور تھیوریز، سائنسدانوں کے لاز وہ مضبوط دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی آپ جب بھی دین کی بات کرتے ہیں نا، آپ دین کی، تو آپ فیکٹس اینڈ فگرز کی بات نہیں کرتے، آپ فیتھ کی بات کرتے ہیں. اور فیتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایک مس بلیف ہوتا ہے، بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے. یہ صرف فیتھ نہیں ہوتا، اٹ از آلویز بلائنڈ. آپ کو کوئی اتھینٹک اس کے اندر کوئی تھیوری موجود نہیں ہوتی، کوئی پروون فیکٹ نہیں ہوتا، اور آپ اس کو مان رہے ہوتے ہیں. تو سائنس بالکل یکسر مختلف ایک چیز ہے. وہ کہتی ہے کہ جب تک فیکٹس ثابت نہیں کر دے گا، کیلکولیشن میتھمیٹیکلی نہیں ہوگی، یا فزیکل پریزنس کسی چیز کی نہیں ہوگی، ہم نہیں مان سکتے. تو
تو ایک تو اس نے اس پہ بات کی، وہ اپنا ہوتا ہے جو ایک مضبوط بات ہے، یہ کوئی کمزور بات نہیں ہے. اگر کوئی یہ بات کرتا ہے نا، آپ کہیں کہ جی میں قاری صاحب ہوں اور میں اس کو قرآن کی آیتیں سنا دوں گا اور اس کو ایمان پہ لے آؤں گا اور ایسی تلاوت کروں گا، تو آپ کی بڑی غلط فہمی ہے. بڑی کوئی ہندو ہو وہ کہے جی میں 4 بھجن گاؤں گا اور وہ شری رام کا بھکت ہو جائے گا، یہ غلط فہمی ہے بھائی جان. کوئی کرسچن ہی کہے میں بائبل پڑھ کے سناؤں گا اور جیسس کرائسٹ کا کوئی کرشمہ بتاؤں گا اور یہ مان جائے گا. سائنسدان اتنی آسانی سے نہیں مانتے. تو بہرحال اس نے اپنے اس ریسرچ میں بہت ساری باتیں ایسی کی کہ جی اس کو پوچھا لوگوں نے کہ جی آپ پھر ڈو یو بلیو ان گاڈ. ریلیجن میں تو آپ لگتا ہے بلیو نہیں کرتے، تو ڈو یو بلیو ان گاڈ. مزے کی بات پتہ ہے آپ کے 2 چیزیں ہیں، ریلیجن اور پریزنس آف آل مائٹی. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. ہم نے تو ہمیشہ ہی اس کو مذہب سے آپ کو بتا دیتا ہے اللہ کے، ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات کی قرآن شریف کے حساب سے. مذہب آپ کو بتاتا ہے اللہ کے؟ نہیں جناب. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے پوچھیں کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، یہ بتائیں گے اللہ نے. لکھا قرآن شریف میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذہب لے کر دین لے کر آ رہے ہیں بعد میں، جانتے یہ لوگ پہلے سے کہ اللہ نے بنائی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر میں بھی تو یہ بات کر رہا ہوں کہ عبادت تو اس کی ہونی چاہیے. جب تم یہ مانتے ہو زمین آسمان کا بنانے والا، خالق کائنات، موت دینے والا، حیات دینے والا، قیامت لانے والا، حساب کرنے والا، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ایک اکیلا ہے، تو دین بھی تمہیں یہی بتا رہا ہے. تو دین بعد میں بتا رہا ہے. انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کریٹر تک پہنچ جاتا ہے ہمیشہ. تو سوال کرنے والوں نے کیا، وہ خاتون تھی کوئی، کسی نیوز اینکر کوئی تھی، نے کہا جی آپ کو کیا لگتا ہے؟ نے کہا کہ جی جو ہم نے کاسموس میں دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہا ہے، بارش، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، فراڈ، دھوکہ، انسان کی بغاوت، تو ہمیں دیکھ کے پتہ یہ لگتا ہے کہ there is no God. And if there is a God, he is not a good God and he is not powerful enough. If there is a God, he is not powerful enough. تب بڑی تالیاں بجا دی لوگوں نے کہ ہاں جی یہ بات بڑی پکی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے ہم پہ اللہ ہم والا بیٹھے. بات بھی ایسی گزارش اس میں بس اتنی ہے کہ ہم اب جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم چاہیں تو بنی بنائی کھیتی اجاڑ دیں، بنی بنائی بنا لگایا پھل اجاڑ کے فارغ کرتے. انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میرا نقصان ہو گیا. بنیادی طور پہ اللہ کے حضور نفع اور نقصان کوئی چیز نہیں. بھوکا اور شکم سے ایک برابر، زندہ اور مردہ ایک برابر. میں مزے کی بات کہہ دوں آگے، نیک اور بد ایک برابر. آپ کہیں گے جھوٹ بکواس، بالکل ایسا نہیں. قرآن شریف اس کے بالکل خلاف بات کر رہا ہے کہ نیک اور بد ایک برابر نہیں ہوتے، آنکھوں والا اندھا برابر نہیں ہوتے. لکھا ہوا ہے نا، علم رکھنے والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے. ایسی بکواس کرتے. تو بھائی جان بات یہ ہے کہ انسان کے لیے کہا ہے انسانوں تمہارے اندر علم رکھنے والا اور بے علم کیا ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیا تم یہ جانتے ہو کہ آنکھوں والا اور اندھا ایک جیسا؟ کیا تم ایک طرح ٹریٹ کرتے ہو انہیں؟ جی نہیں، ہم نہیں کرتے، لیکن اللہ کرتا ہے. اس کے لیے اندھا اور آنکھوں والا ایک برابر ہے. وہ ایک امی کو وہ علوم دیتا ہے جو کئی کتابیں پڑھ کے کہیں پی ایچ ڈی کر کے آپ نہیں حاصل کر سکتے. ہے جی، بڑے بڑے عالم فاضل ہو جائیں، لیکن ایک امی پہ قرآن شریف نازل کر دیتا ہے. ایک غار کے اندر، ایک پہاڑ کے اندر، ایک ویرانے کے اندر، ایک بکریاں چرانے والے کے ساتھ سارا معاملہ ہو جاتا ہے. ایک بچے کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، وہ گود میں بولنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کتابی علم یا وہ معلومات اور اتھینٹیکیشن اس میں کہاں سے لائیں گے؟ تو بہت ساری باتیں. تو ایک تو دین اور اللہ کا ہونا. تو باہر انسان ایسا ہی ہے کہ وہ فوراً نفع اور نقصان ڈھونڈتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں صوفی ازم میں جو تعلیم کے بنیادی عقائد ہے نا، بنیادی عقائد، پہلا عقیدہ تو سب سے مشکل ہے، جس پہ انسان کبھی مر کے ہی آتا ہوگا. بہت کم ہوں گے گنتی کے فنگر ٹپس پہ جو اس عقیدے کو مان جائیں کہ اللہ ایک ہے. آپ پھر کہیں گے کہ یہ پھر بکواس ہے، یہ تو سارے ہی مانتے ہیں. تو آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے گا کہ ایک بھی نہیں مانتا. یہ بڑا خطرناک اور بہت مشکل عقیدہ ہے. یہ آپ کو کہا جائے اللہ ایک اکیلا ہے بس.
بہرحال پھر اس پہ بحث ہو جائے گی. تو اس کے بہرحال کچھ عقیدے ایسے کہ انسان کو نفع کوئی نہیں، انسان کے ہاتھ میں نقصان کوئی نہیں. نہ یہ کچھ بنا سکتا ہے، نہ یہ کچھ بگاڑ سکتا ہے. کل عالم اول آخر، شروع سے آخر تک انسان کے اختیار میں نہ ہی کنسٹرکشن ہے نہ ہی ڈسٹرکشن ہے. دونوں کام ہم کرتے ہیں، چاہے تو ہم تعمیر کریں چاہے تخریب کریں، دونوں کام ہم اکیلے کرتے ہیں. عزت ساری کی ساری ہماری ہے، ہماری کسی کی عزت کو کوئی مطلب معنی نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں وہ تو عزت مند ہے، وہ تو ظلم مند ہے، لکھا ہوا ہے، وہ بالکل لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی اس سے بھی ایک مضبوط بات لکھی ہے نا قرآن شریف میں، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت میری ہے. تو پہلے تو وہ بات مانی جائے گی نا. اگر اللہ کی عزت کی بات ہو رہی ہے تو انسان کی عزت وہاں کیا مطلب ہے؟ اس کا ہو نہ ہو ایک برابر ہو گئی نا. کہ انسان چیز کیا ہے، کہ انسان کی عزت کیا رہ جاتی ہے جب ساری کی ساری خود فرما دے کہ ساری عزت ہے میری. تو بہرحال اس کے اندر جو بنیادی نقطہ ہے ہمارے یہاں، جو صوفیہ کرام جس کو بہت فوکس کرتے ہیں کہ تمہارا نہ ہی کچھ نفع ہوتا ہے نہ ہی کچھ نقصان ہوتا ہے. بائبل والے بھی اپنا ہے، گیتا والے بھی کچھ ایسی کہتے ہیں. وہ برا لگتا ہے ہمیں، لیکن وہ لکھا ہوں گے کہ جی انسان کی روح جو ہے اس کو نہیں مارا جا سکتا، نہ ہی کچھ لے کر آتی ہے نہ کچھ لے کر جاتی. یہ ایک آزاد پنچھی ہے، یہ ایک لطیف چیز ہے، نہ اسے مارا جا سکتا نہ تخلیق کیا جا سکتا. بالکل ایسے عقائد بنیادی طور پہ گھوم پھر کے آ جاتے ہیں واپس. انسان کو یہ خیال جب تک رہتا ہے کہ جی میرا نفع ہے اور میرا نقصان ہے، سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا، سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار سے متعلق میں نے کئی بار کئی مثالیں سنائی ہیں کہ آپ نے مدینہ شریف سے واپسی پر کہیں اور مدینہ شریف کے سفر میں واپس آپ شہر کی طرف واپس آ رہے تھے، بیچ میں آپ کے کچھ خدام تھے اور ایک خدام میں سے ایک آپ کے پاس ایسے صحابی شامل تھے جن کے پاس ایک بیمار سا اونٹ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جج کر لیا کہ جی یہ غریب آدمی ہے اور یہ اونٹ بھی بیمار ہے اس کا. آپ نے فرمایا اس کو بیچتے. میں فرمایا کہ جی ابا جی بڑے ناراض ہوں گے، یہ ایک ہی ہے اور یہ بھی ایسا ہی ہے بس مریض سا، اور یہ پانی لانے کے لیے رکھا ہے، اس کو بھی بیچ دیا نا تو ابے نے مجھے چھوڑنا نہیں. کہا ہم ان سے بات کر لیں گے، اچھی قیمت دیتے ہیں تو میں نیا لے لینا. جی کتنے دیتے ہیں؟ یہ 200 درہم دیتے ہیں. اب 200 درہم کا تھا نہیں، وہ 100 کا تھا یا کم کا ہوگا اس سے بھی. 200 درہم ایک بہت پیسے تھے. فرمایا جی اگر اتنے پیسے ملے تو میں بڑے ہی بخوشی ایک اچھا اونٹ لے سکتا ہوں، اس پہ تو میرے ابا ناراض بھی نہیں ہوں گے. چلو ٹھیک ہے. تو سودا طے ہو گیا. جی سودا طے ہو گیا. اب آپ کو پیسے دے دی جاتے ہیں. انہوں نے عرض کی کہ جی شہر تک پہنچنے دیں، میرا کچھ سامان ہے، یہ شہر جا کے آپ لے لیجیے گا. جی ٹھیک ہے، یہ بھی سودا طے ہو گیا. اب یہ شہر پہنچے، پڑاؤ ہو گیا، فریش اپ ہو کے کہیں وہ آئے ہوں گے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اونٹ کی مہار پکڑ کے آ گئے کہ جناب آپ نے پیسے دیے تھے، آپ کا اونٹ حاضر. کہا اچھا بھائی یہ اونٹ ہمارا ہے؟ کہ آپ کا ہے. بیچ میں ایک معاملہ ایسے بھی ہوا کہ آپ نے اس کو اونٹ کی تھپتھپایا سفر کے دوران اور وہ بھلا چنگا ہو گیا اور اچھا خوب دوڑنے بھاگنے لگا، صحت مند ہو گیا. شہر پہنچے، وہ صحابی نے مذکور نے پہنچ گیا، کہا جی آپ کا اونٹ. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا ہے؟ کہ میں جس کو مرضی دوں. جی جس کو مرضی دیں، آپ کی مرضی. نے کہا یہ تمہیں دیتے ہیں. حضور سیدنا بلال کو کہا 200 درہم اس کو اور دیتے ہیں. نے کہا اللہ کے رسول نے تو پہلے ہی دگنی قیمت ادا کی، پھر ایک اور قیمت، اور اونٹ بھی واپس کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ہماری چیز ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں جس کو مرضی دوں گا، جیسے مرضی. وہ آپ کے پاس گئے، بتایا کہ جی معاملہ ہوا. اب مجھے آپ ایسے کاروبار کا بتا دیں کہ جی اس میں نفع اور نقصان کیا چیز ہے. میں آپ کو بس اس لیے سنائی یہ بات، نفع اور نقصان. کوئی شریف آدمی ایسا نقصان کر سکتا ہے اپنا یا ایسا کاروبار کر سکتا ہے؟ کوئی چانس نہیں نا اس بات کا. ایک تو پہلے کہ بیمار اونٹ ہی نہیں لینا بھائی، اور پھر دگنی قیمت، اور دگنی قیمت کے بعد ڈبل، اور پھر جانور بھی واپس. تو یہ کام وہی کر سکتا ہے جسے پتا ہو کہ نفع اور نقصان کچھ نہیں ہوتا. یہ مطلب ہی کوئی نہیں اس بات کا، اس کی کوئی تک نہیں ہے، نہ کچھ بن رہا ہے اور نہ کچھ بگڑ رہا ہے. کمال کے لوگ ہیں ویسے سائنسدان. اگر یہ ایتھیسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں وی بلیو ان سائنس، جبکہ وہ سائنسدان نہیں ہوتے. آپ جس چیز پہ بلیو کرتے ہیں آپ کا مطلب وہ علم کو حاصل کریں، آپ اس کے صحیح اسٹوڈنٹ تو بنے، کمپلیٹ تو کریں نا اس کو. تو بہرحال
یہ کہتے ہیں کہ جناب علی اس کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ستاروں کے کولیپس کرنے کی. ستارے جب ایک دفعہ کولیپس کرتے ہیں آپس میں بہت سارے ہیں تو ایک میگنیٹک فیلڈ میں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں, اور اگر ان کا حجم ایک برابر ہے نا اور کولیپس کر دیں تو اسے کہتے ہیں سپر نووا. بہت بڑا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے, کئی لاکھ سورجوں کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے, بہت لائٹ ہوتی ہے, اور کئی بار آسمان پہ ایسا ہوتا ہے, سائنسدان دیکھ چکے ہیں اس کو مشاہدہ کرتے تھے. اسے کہتے ہیں سپر نووا. سپر نووا ہونے کے بعد وہ ستارے جو ٹکرائے نا آپس میں یا سیارے کولیپس کر دیں تو ڈسٹرکشن ہے, سیدھی بات, ڈسٹرکٹ ہو گئے نا, فنا ہو گئے. بالکل ایسی بات نہیں ہے, بے شمار نئے ستارے اور سیارے پیدا ہو جاتے ہیں, بے شمار نئی دھاتیں, بے شمار نئے کیمیکلز ایجاد ہو جاتے ہیں, اور بے شمار نئے نظام پیدا ہو جاتے ہیں. این ممکن ہے نظام شمسی بالکل ایسے ہی پیدا ہو کہ یہ کولیپس کیوں اور یہ سورج کے ساتھ چپکے ہوئے ستارے اور بہت سارے جو ہیں وہ کسی بڑی ٹکر کے ساتھ کھل گئے ہیں اور ایک مدار میں گردش کرنے لگے. وہ بالکل سپر نووا کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے. ایک گیلیکسی تیار ہو سکتی ہے, نہیں ایک سسٹم تیار ہو سکتا ہے. گیلیکسی نازی ایک سسٹم بڑا تیار ہو سکتا ہے جس کے اندر 9-10 سیارے ایک ستارے کے گرد گھومنا شروع کر دیں. باقاعدہ ایک سولر سسٹم کی طرح ایک نیا سسٹم ڈیولپ کئی بار ہوا ہے ایسا, کئی لاکھ سال کئی کروڑ سال بار ایسا ہو چکا. تو اس ڈسٹرکشن میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی کنسٹرکشن چھپی ہوتی ہے, اس تقریب میں ایک تعمیر چھپی ہوتی ہے بہت بڑی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پڑھا. اور یہ آپ نے پڑھا ہوگا لا آف کنزرویشن آف میس, پڑھا ہے آپ نے بھی پڑھا. وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نہ ہی کسی میٹر کو بنایا جا سکتا ہے نہ فنا کیا جا سکتا. یہ اپنی شکل بدلتا ہے, بس ایک شکل سے دوسری شکل میں آ جاتا ہے. نہ یہ فنا ہوتا ہے نہ یہ بنایا جا سکتا, یہ صرف اپنی شیپ بدلتا ہے. تو بالکل ایسے ہی کہ انسان کو لگتا ہے تعمیر و تخریب ہو رہی ہے, نفع اور نقصان ہو رہا ہے, اچھا اور برا ہو رہا ہے. ان فیکٹ اللہ کے حضور یہ چیزیں کچھ مطلب نہیں. وہ قرآن میں دیکھا نا کہ وہ ہر لمحے سورہ رحمان میں ہر وقت وہ ایک نئے کام میں لگا ہوا ہے. وہ ہر وقت ہر لمحے وہ ایک نئے کام میں لگا ہوا ہے, ایک نئی تعمیر, ایک نئے کام میں لگا ہوا ہے. وہ مصروف بے نیاز ہے لیکن مصروف اپنے نئے کام میں لگا ہوا ہے. ایک نئی ریسرچ, ایک نئی ڈیولپمنٹ, ایک نیا کن ہو رہا ہے, ہمیشہ ہر لمحے ہو رہا ہے. تو انسان کی جو محدود سوچ ہے نا وہ ہمیشہ نفع اور نقصان گنتی ہے, اور اسی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ کسی فیلڈ میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے اگر نفع اور نقصان نہیں نکلے گا. تو میرا تو نکلے گا نہیں, یہ بھی میں سمجھ چکا ہوں. میں کئی سال سے یہ آیت پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ نفع نقصان میرے دماغ سے نکلا نہیں. کمی اور بیشی, کمی اور زیادتی, پیسوں کی نارملی پیسوں کی نہیں نکلتی. نقصان اور نفع لاکھوں آئے لاکھوں گئے, بہت بڑے بڑے نقصان, بڑے بڑے فائدے. انسان کو کوئی یہ ماننے کو یا کوئی ایک تسلیم نہیں کر سکتا اس بات کو کہ جناب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. کبھی نقصان ہو جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا, فائدہ ہو جائے فرق نہیں پڑتا, امکان نہیں ہے. تو انسان ایسا ہی ہے, اور جب تک اس سے نکل نہ جائے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی کہ ہم اسی طرح تو تمہارے عقیدے مضبوط کرتے ہیں کہ تمہارے اندر ایک بڑی شکست و ریخت کر کے دائیں بائیں تمہارے وہ غیر ضروری پتھر چوڑے ہوتے ہیں تو وہ نکالتے ہیں, بہترین اعلیٰ نسل کا مجسمہ بیچ میں سے پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم تو ایسے ہی کر کے رکھ سکتے ہیں کہ ہری بھری کھیتی کو ایسے ہی رگیت کر رکھ دیں کہ جیسے یہ وہاں تھی ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. ہم کھول کر اپنی آیت اسی لیے بتاتے ہیں اس قوم کو جو غور و فکر کرے. واللہ یدعو الی دار السلام, اور قسم ہے کہ اللہ تو تمہیں سلامتی کی طرف بلا رہا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, جس کے لیے اس کی مرضی ہو جاتی ہے اسے ہی سیدھے راستے پہ بلاتا ہے. ہر ایک کو نہیں بلاتا, ہر ایک کو نہیں بلاتا. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ, ان کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے نیک جزا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ, ان کے چہرے رسوائی کا غبار نہ دیکھیں گے نہ ہی ذلت کے اثرات سے متاثر ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون, یہ وہ ہیں جو جنت والے ہیں جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا, یہ جو کسب کرتے ہیں برائیوں کا, برائیاں کرتے ہیں تو ان کا نتیجہ بس وہی برائی ہی نکلے گی, ویسا ہی نتیجہ نکلے گا جیسے ہی کرتے ہیں. وترہقہم ذلہ,
ان کے لیے ذلت کی رسوائی کا عذاب ہوگا، چھا رہی ہوگی ان پر. ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے مقابلے میں ان کا مددگار کوئی نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے کالی رات کے کسی ٹکر سے ڈھانپ دیے گئے ہوں گے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی ہیں دوستی جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں. اور اس کو ہم نے کئی بار ڈسکس کر لیا کہ دوزخ جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہت تفصیل ہے، جنت کی بہت بڑی واضح تفصیلیں ہیں. جنت کے نیچے جو ہے باغ رواں ہیں اور نہریں بہتی ہیں اور کنگن ہیں اور ٹیکیں لگی ہیں اور وہ حور و غلمان ہیں اور جام و سرور ہیں اور بہت کچھ ہے. دوزخ کے بارے میں بھی حمیم و غساق اور جیر اور وہ کھولتا پانی اور پیپ اور گرز اور آگ اور بیڑیاں اور دروغہ جہنم، بہت ساری تفصیلات ہیں. انسان جس چیز میں خوش نہیں ہوتا، پرائیورٹیز ہے. اب ہو سکتا ہے بہت بڑی نعمت اس کے سامنے ہے کہ وہ اس کو اپیلنگ نہیں ہے، خوش نہیں ہے اس میں، وہ اس کے لیے جہنم برابر ہے، جہنم برابر بیکار ہے اس کے لیے. ہو سکتا ہے کسی بہت ادنا معمولی چیز پر وہ خوش ہو، اس کے لیے وہی جنت ہے. بہت معمولی خواہشات. میں پہلے بھی محفل میں ایک عرض کر چکا ہوں کہ آپ کیا یہ اپنے ایمان سے کہہ سکتے ہیں، آپ کہیں قرآن شریف میں لکھا، اپنے ایمان سے آپ ایک دفعہ فوکس کر کے سوچ کے بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا آپ یہ نظارہ کبھی دیکھیں گے جنت میں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور چاندی کے کنگن پہن کر ٹیک لگا کر بیٹھے؟ آپ کو کسی سیرت النبی سے، حیات طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے آپ کو یہ بات ملتی ہے؟ کہیں پڑھی ہے آپ نے؟ میں وہاں سونے اور چاندی کے کنگن پہن کر بیٹھا ہوں گا، ریشمی لباس پہنا ہوگا، میں حوروں کی ڈار کی ڈار آ رہی ہوگی اور جا رہی ہوں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جنت کا حقدار کوئی ہے؟ مجھے لگتا ہے سوچنا چاہیے اس بارے میں. تو وہ اگر کوئی ایسی حدیث ہو نا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا ہو کہ میں وہاں ٹیک لگا کر تمہیں تکیے کے ساتھ ملاف کر ملوں گا اور سونے اور چاندی کے کنگن ہوں گے جو میں نے پہن رکھے ہوں گے اور ریشمی لباس ہوگا اور جامع طہور ہوگا اور غلمان کھڑے ہوں گے، خالی نہیں ہوتا ہوگا پھر بھر دیں گے. اور روایت آپ مجھے دکھائیے گا، ضعیف ہی صحیح. یا کہا ہو ابو بکر اس حال میں دیکھوں گا، عمر کو اس حال میں دیکھوں گا، علی کو اس حال میں دیکھوں گا، عثمان کو اس حال میں، فاطمہ کو اس حال میں دیکھوں گا، جنت کی حوروں کی سردار ہو. وہ آپ نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہو. تو کیا آپ نے ایسا بھی فرمایا کہ اس کے محلات اور یہ؟ ہاں، کئی صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو مل جائے گا، بالکل مل جائے گا. مقرب صحابہ کرام کے بارے میں نہیں ملے گا، صحابہ کرام کے بارے میں کہ میں نے اس کا جنت میں ایک محل دیکھا اور وہ کچھ روایتیں ایسی ہیں، لیکن آپ کی ذات بارے تعالیٰ ذات والا سے بات جو ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات آپ نے خود فرمائی کہ میں جنت میں کس حال میں ہوں؟ آپ دیکھیے گا، مجھے بتائیے گا. تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایک اور ایک، دو چار، 70 اور بٹے اپنے ایسے ہی کیا. لکھا پتہ نہیں کیا ہے. تو قرآن میں لکھا قیامت کے دن تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ ہوگا کیا اصل میں وہاں، وہ بعد میں پتہ چلے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. جب حشر کا دن ہوگا اور ہم اکٹھا کر لیں گے، نقول للذین اشرکوا، اپنے اپنے مکانوں پر، اپنے اپنے مقامات پر مشرکوں کو کہیں گے کھڑے ہو جاؤ، اپنے اپنے عقیدوں پر جم جاؤ، پکے جو تمہارے دنیا میں عقیدے تھے اب لے کر وہ آ جاؤ. انتم و شرکاؤکم، اپنے ان کو بھی لے آؤ جنہیں تم پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کے باہمی رشتے منقطع کر دیں گے. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، ان کے شرکاء ہی جن کو یہ پوجتے رہے ہیں وہی کہیں گے کہ کیا تم ہماری عبادت کرتے رہے؟ کیا ہم تمہیں یہ بتا کر آئے تھے کہ ہماری عبادت کرنا، ہماری پوجا شروع کر دو. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. تو بس کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان کہ ہم نے جو تمہیں کہا نہیں کہ ہماری عبادت کرنا، تمہاری اس پرستش سے ہم بالکل بے خبر تھے جو ہمارے مرنے کے بعد تم نے کی، تم نے خود کی، خود صاف تھا. حضور سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے قرآن شریف میں لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا آپ نے انہیں کہا کہ جی میں اللہ کا بیٹا ہوں، میری عبادت کیجیے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بڑے واضح فرما دیں گے کہ جی میں تو جب تک ان میں زندہ رہا میں ان پہ گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو بس تو ہی ان کا گواہ، تو ان کے اوپر تو ہی کنتا انتر رقیب حال ہے، تو ہی نگران نگہبان ہے پھر ان کا، مجھے کیا پتا کہ یہ کیا کرتے رہے۔ هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ وہ آزمائے گا، وہاں آزمایا جائے گا ہر شخص، جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا وہ لوٹا کر اس کو دے دیا جائے گا، اور اللہ کی طرف ان کا جو مالک حقیقی ہے واپس یہ لوٹ کر پہنچ جائیں گے، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ افترا جو وہ جھوٹ